الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم وعلمن والاہ وعادمن آداہ صلوات محمد والہ۔ چونکہ بہرحال بہت ہی مختصر سے اس میں چند الفاظ ہیں اور ایک نتیجہ ہے۔ چونکہ مجھے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بہت تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، کیونکہ مدحت کے باب میں گنجائش بچی نہیں تھی، کیونکہ جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو شاعر اپنے دائرۂ فکر کو لا کر کے جب یکجا کرتا ہے تو کسی چیز کو پیش کرتا ہے۔ مثلاً اگر الفاظ بدل دیے جائے تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے سمندر کو کوزے میں لا کر کے سمیٹنا، اور جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوزے سے نکالے اور سمندر میں بکھیر دے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر۔ تو بہرحال چونکہ جب محفل کا دور ہوتا ہے تو خطابت نہیں چلتی ہے، یہ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب مجلس کا دور ہوتا ہے تو شاعری نہیں چلتی ہے، کیونکہ اس وقت شاعر جو ہوتا ہے وہ بلی کا بکرا ہوتا ہے، اور جب محفل ہو تو مقرر بلی کا بکرا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اپنے الفاظ ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی خستگی دور کیجئے، تاکہ مولا کائنات کے چند نصیحتوں کو اور چند اسووں کو جو آج کے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، اس سے آشنائی ہونا بہت ضروری ہے۔ مثلاً آج شب 13 رجب، 13 رجب کا مطلب سب جانتے ہیں، محفل کر لینا ایک کمال اور کامیاب ہو جانا سونے پہ سہاگا۔ لیکن یہی 13 رجب اگر دیکھا جائے تو یہ محفل ہے ابوالائمہ کی۔ ابوالائمہ یعنی جو ائمہ کا باپ ہے، تو اگر اس دن کو مناسبت دی جائے روزے باپ سے، یعنی باپ کا دن، بہت اچھی بات ہے، واہ واہ واہ، روزے پدر، روزے پدر بہت اچھا جملہ ہے، سمجھ رہے، روزے پدر، فادرز ڈے جسے کہتے ہیں۔ ہم انہی کی بات دہراتے جا رہے، چونکہ یہ میرے کان میں بولتے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس کو آپ اپنی زندگی میں اتاریے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے یوم خواتین منا لیا، ایک ایک ڈے 365 دن میں سب مخصوص ہیں، لیکن کوئی ایسا دن تو لے کر کے آئیے کہ جہاں پر باپ کو باپ کے درجے پر لا کر کے رکھیے اور زانوِ ادب طے کر کے بتائیے کہ آج کے دن پوری سرداری آپ کی ہے۔ واہ واہ واہ، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا دن ہو، جزاک اللہ، کوئی ایسی مثال ہو کہ جس دن ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم اپنے والد کے لیے سراپا تسلیم ہیں، اس دن کو کہا جائے گا روزے پدر، باپ کا دن۔ اور 13 رجب سے اچھا کون سا دن ہو سکتا ہے کہ جہاں سے امامت کی شروعات ہوتی ہے اور ہم سب مل کر کے جتنی عالی شان محفل 13 رجب کی کرتے ہیں کوئی اور محفل نہیں کرتے۔ آپ سمجھیے گا کیوں؟ اس لیے کہ ابوالائمہ کی محفل ہے، جب آغاز کعبے سے ہوگا تو انجام کہاں تک پہنچے گا؟ کیونکہ جب ہمارے سجدوں کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب ہم پیشانی کو کعبے کے سامنے جھکا دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر عمل کو علی کے سامنے جا کر کے جھکا دے کہ مولا پیشانی جھکی تو ایمان پورا ہو گیا، آپ کے سامنے روح جھکے گی،
تو عمل پورا ہو جائے گا. واہ 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 واہ. ایک صلوات تو پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا دن منائیے آپ کہ جہاں پر ابو الائمہ کو وہاں پر لا کر کے رکھیے کہ جس دن روزے پیدر کہا جائے. اور احترام میں آپ کے سامنے آپ کے درمیان باپ جیسی عظیم شخصیت موجود ہو. احترام کیجئے یہ سوچ کر کے کہ میں ایک نبی کا احترام کر رہا ہوں. یہ مولانا علمدار کے جملے نہیں ہیں، آپ سمجھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان بزرگ ہو، بڑا ہو، گھر کا عالی مرتبے والا ہو، گھر کا سرپرست ہو، پیغمبر نے کہا اس کی مثال باپ کے مثال جیسی ہے. یعنی اس کی مثال ایک نبی کے مثال جیسی ہے. اب اگر تمہیں نبی کی زیارت کا ثواب لینا ہے تو اپنے گھر کے بزرگوں کی زیارت کرتے جاؤ گے، پیغمبر کی زیارت کا ثواب ملتا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم جس کی زیارت کرنا چاہیں، کہا اگر تم زیارت کرنا کسی نبی کی چاہتے ہو بزرگ کی زیارت کر لینا، اور جب رتبہ تم کسی امام کا چاہتے ہو تو کسی مومن کی زیارت کر لینا. دیکھیے جتنی باتیں ہیں سب حدیث کا خلاصہ ہے. وقت نہیں ہے کہ پڑھوں گا، کیونکہ ہمارے 8ویں امام کے بارے میں یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو میری زیارت کرو، جاؤ کسی بھی مومن کی زیارت کر لینا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب 8ویں امام کی زیارت کا مل جائے. تو زیارت مومن کی کرو گے، ثواب ہمارا ملے گا. ہمارے اعمال میں ثواب اس کا لکھا جائے گا. یہ محفلیں ہوتی ہیں درس عبرت کے لیے کہ یہاں پر جب مومنین کو اکٹھا کر دو گے تو پھر ایک امام کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ائمہ کا ثواب. اور اگر ہم ابو الائمہ پر یکجا ہو گئے تو پھر جب سلسلہ علی سے چلے گا تو لاسٹ والا پردہ غیب میں اسی لیے ہے تاکہ دیکھنا پڑے گا کہ جب باپ کے ساتھ تمہاری فرما برداری کیسی ہے. اس لیے کہ بیٹا موجود ہے، تم تو نہیں دیکھ رہے ہو نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب اگر نافرمانیوں کا بازار گرم کیا، چاہے وہ غصب سے ہو، چاہے وہ حق تلفی سے ہو، چاہے وہ حق مار لینے سے ہو، تو یہ یاد رکھنا باپ کا جتنا بھی انتقام لینا ہے وہ ایک پردہ غیب میں ہے. اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا، پردہ غیب میں ہے. اب یہ نہ سوچنا کہ چاہے جو کچھ تم علی کے ساتھ کر لوگے کر لینا، لیکن اللہ نے بنایا بھی ہے میزان حق پر. اگر کسی چیز کو عدالت پر لا کر کے رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف علی کو رکھا ہے. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ رکھا کیوں؟ کہا تم ادھر ادھر جا کر کے کہیں ڈاما ڈول تو ہو سکتے ہو، کہیں سورس اماں کا لگا لوگے، کہیں لڑکی کا لگا لوگے، کہیں پر سورس کسی کا لگا لوگے. سمجھیے گا، سورس کسی کا بھی لگا لوگے، لیکن جب آ کر کے مسئلہ باپ کے پاس پھنسے گا تو کہیں نہیں وہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کون ہے؟ پیغمبر ہی نے تو کہا ہے. میری خطا صرف اتنی ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. پیغمبر ہی نے تو کہا علی قسیم النار والجنہ. میں نے کہا، مولانا علمدار نے کہا نا، پیغمبر نے تقریباً 1400 سال پہلے کہا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے ترجمہ کر دیا کہ علی قسیم النار والجنہ ہے.
تو میاں جو جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والا ہو، اب لوگوں نے حدیثوں میں اپنی اپنی جنت الگ کر لی. واہ واہ واہ. صحیح ہے نا؟ کہا بھائی جگہ ہی نہیں بچے گی. کہا جگہ نہیں بچے گی. اللہ نے یا پیغمبر نے کس کو بنایا؟ کہا علی کو. کہا میاں پھر کیوں الجھتے ہو؟ جب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پیغمبر سند دے چکے ہیں کہ صاحب علی قسیم النار والجنہ ہیں، اس لیے کہ اگر عدالت دیکھنی ہوتی اور دیکھنی ہو تو جا کر کے علی کے یہاں دیکھ لینا کہ جہاں پر اپنے سگے بھائی کو جلتے توے پر کھڑا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ علی کسی کا حق کسی کو دے نہیں سکتا. واہ 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 واہ. سمجھیے گا، کسی کا حق کسی کو دے نہیں سکتا. اور تم سمجھتے ہو کہ علی سے تم بٹوارا کر لو گے جنت کا، جبکہ تمہاری گردنوں پر پتہ نہیں کتنوں کا حق پڑا ہو. اللہ اکبر. اللہ آپ سمجھیں گے حکومت کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. حکومت کی چابی لے لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حکومت کیسے کی جاتی ہے یہ جا کر کے علی سے پوچھو. کہ جہاں پر دیکھیے، چونکہ بات بہت بکھیر کر کے دور تک کے، چونکہ مشکل ہوتا ہے چند منٹ میں سمیٹنا. پھیلایا تو بہت کچھ ہے لیکن سمیٹ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بھی گفتگو کر جاؤں اور میسج بھی آپ تک پہنچ جائے. اب کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس کی گردن پر رہ گیا کسی کا حق، اب اگر وہ سوچے کہ علی سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے گا تو اس کی بھول ہے. اس کی بھول ہے، چاہے وہ غاصب فدق کا ہو یا کرسی کا ہو یا خلافت کا ہو یا جانشینی کا ہو یا کسی عہدے کا ہو یا منصب کا ہو، علی سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے سب ملے ہو سمجھے، بچ ہی نہیں سکتا. اب ہم لاکھ ایک شوشہ لگاتے رہیں صاحب بہت اچھے ہیں، صاحب بہت اچھے ہیں. میاں جب اچھوں کے فہرست اللہ نے خود ہی بتا دی ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس ضرورت اتنی ہے کہ اگر علی کو سمجھنا ہے، جیسے تذکرہ بھی کہا تھا نا کہ اندھیرے میں بھی ہم نہج البلاغہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کسی نے پڑھا تھا شعر میں. آپ ذرا سا سمجھیے کہ اگر اندھیرے میں واقعی نہج البلاغہ ڈھونڈ لیتے ہو، یہ تو اس وقت صادق آئے گا جب قرآن کی تلاوت روز کرتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھیے گا، یہ اس وقت صادق آئے گا جب قرآن کی تلاوت روز کرتے ہو، کیونکہ نور کو نور کے ذریعے تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، اندھیرے کو اندھیرے کے ذریعے نہیں ڈھونڈا جا سکتا. ایک اور صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم نہج البلاغہ پڑھو تو جا کر کے، دیکھو تو جا کر کے، جس میں یہی کہا گیا کہ تعریف کرنے والے جتنے بھی ہوں، مدحت کرنے والے جتنے بھی ہیں، کر ہی نہیں سکتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائل، اصلاً کر ہی نہیں سکتے. اب جب کر نہیں سکتے تو میاں تم بھی جا کر کے پڑھو، اور پڑھنے کے بعد پھر سمجھنا کہ واقعی علی جس کی تم مدح کرتے ہو اس کے کلام کو ذرا سا خالق کے بعد رکھ کر کے دیکھنا کہ مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے یا بالاتر نہیں ہے. کیونکہ کلام خدا کے بعد اگر کوئی کتاب سمجھ سکتے ہو تو نہج البلاغہ پڑھنا،
قرآن سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور دعاؤں میں اگر دیکھنا ہو تو جا کر کے صحیفہ سجادیہ پڑھ لینا، کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شیعوں کے پاس سرمایہ کتنا ہے؟ قرآن جیسی کتاب، نہج البلاغہ جیسی کتاب، زبور آل محمد جیسی صحیفہ کاملہ کتاب موجود ہو اور یہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، کہیں دعا کے چکر میں، کہیں تعویذ کے چکر میں، کہیں کسی کے چکر میں، تو اب سمجھ لینا کہ اس کا ایمان یا تو دعا تعویذ والا ہی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے کہ کمی رہ گئی ہوتی تو یہ دعا تعویذ سے پورا کرے گا، لیکن اگر اسے یقین ہوتا کہ اللہ خالق ہے تمام چیزوں کا، تو میاں اٹھا کر کے یہ آیت الکرسی خالی پڑھ کر کے دم کر لیتا۔ واہ واہ واہ، کہیں بابا اوبا کی ضرورت پڑتی؟ نہیں پڑتی، نہ آبا کی نہ بابا کی، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، بس یہ پڑھ لیتا۔ اور اگر جنوں شیطانوں سے نجات پانی ہوتی تو جو سورہ قرآن نے دے دیے ہیں جا کر کے دیکھ لینا کہ زیادہ تر انہی کو تو پڑھ کر کے بھگایا جاتا ہے۔ تو میاں جناتوں کو بھگانا ہو جو شیاطین ہیں تب سورہ کی تلاوت کر لینا، انسانوں میں سے کسی کو بھگانا ہو تو سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لینا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ اور اگر کسی کے ایمان کو کھنگالنا ہے، دیکھنا ہے کتنا ایمان ہے، تو صرف علی کا تذکرہ کر دینا، اگر ٹھہر جائے تو سمجھ جاؤ صاحب ایمان ہے، بھاگ جائے تو سوالیہ نشان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جزاک بس بات مکمل کر دی میں نے۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات، پیغمبر موجود، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت کہاں، آپ نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت کہاں؟ کہا بھائی علی کا چہرہ کون دیکھے گا؟ کہا جو علی کے زمانے میں رہے گا۔ کہا جو علی کے جانے کے بعد وہ آئے گا وہ کب دیکھے گا؟ کہا ذکر کر لینا، کہا ذکر کر لینا، اور کہا اگر ذکر سے بھی کام نہ چلے ہم پتہ کیسے لگا لیں گے؟ کہا بس ایسے ہی پتہ لگا لینا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس ہمارے زمانے میں اگر کسی کا نسب دیکھنا ہوتا تھا تو علی کا چہرہ دکھا دیا جاتا تھا، یہ اسکرین پر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے۔ اور علی کے جانے کے بعد اگر طہارت کا پتہ لگانا ہو تو ذکر علی کر دینا، اگر ہضم ہو جائے تو سمجھ جانا حلالی ہے، اور اگر ہضم نہ کر پائے تو سمجھ جانا انگنت باپوں کا یہ خمیر ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اجازت ہے دو؟ اگر اجازت ہو دعا کرا دو، چونکہ بس پروردگار عالم، دیکھیے آخر تک اشارہ مل گیا مجھے۔ پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات اس محفل میں نورانی بز میں آئے ہوئے ہیں، شرکت کی ہے، پروردگار عالم ان سب کو کعبے کی زیارت سے شرفیاب فرما دینا۔ پروردگارہ ان سب کو توفیق دینا کہ جو جائے ولادت ہے، جو نشان کعبے میں موجود ہے علی کی ولادت کا، ہم سب کو اس کا دیدار کرا دینا۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں، پروردگار عالم سب کو ادبات عالیات کی زیارت سے شرفیاب فرما دینا، سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت سے شرفیاب فرما دینا۔ مولا سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما دینا۔ مولا جتنے بھی مومنین ہیں، جن لوگوں نے مدح سرائی کی ہے، جنہوں نے مداحی کی ہے، جنہوں نے ان کو سراہا ہے،
جنہوں نے ان کو داد و تحسین دیا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، جنہوں نے سنا ہے، پروردگار عالم سب کو اجر عظیم عطا فرما دینا۔ پروردگار عالم انہی اجر عظیم میں سے دعا یہ ہے کہ جتنے لوگ اس نورانی بد میں، اس شب میں محفل میں شریک ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو جوار معصومین میں خصوصی طور پر قرب پیغمبر اور قرب علی کا ان سب کو قرین قرار دے دینا۔ پروردگار عالم واسطہ دیتے ہیں پنجتن آلیبا کا کہ ہم سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہوں اسے پورا فرما دینا۔ پروردگار عالم بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے دلوں میں خواہشیں، حاجتیں، امیدیں، ارمانیں لے کر کے آئے ہیں کہ محفل میں خوشی کی بس میں ہم دعا مانگیں گے، کیونکہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے نور بارانی ہوتی ہے، آسمان کھل جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، آسمان سے باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، باب اجابت سے دعائیں ٹکرانے لگتی ہیں، اور جو ہماری فکروں میں، خیالوں میں ہوتا ہے حاجت کی صورت میں پروردگار عالم سب کی تکمیل کرتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم اس ابو الائمہ کی ولادت کے سلسلے سے جو آمد ہے، پروردگار عالم اس کی آمد کے طفیل میں پوری جہان سے، خصوصی طور پر ہندوستان سے، خصوصی طور پر ایران سے، عراق سے، اور یہاں پر جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، ان سب کے گھروں سے تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفات کو، بلیات کو دور فرما دینا۔ پروردگار سب کو کرونا وائرس جیسی مہاماری سے، سازش سے، منصوبوں سے، پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا۔ پروردگار عالم اگر کوئی ہم میں سے بیمار حال ہے تو اس کو شفائے کامل عطا فرما دینا، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضے کو جلد سے جلد ادا فرما دینا، پروردگار اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار فراہم فرما دینا،